ان دونوں طبقوں کا یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر سچ پوچھیں اور حقیقت حال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اللہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ چاہے یہ یہودی ہیں چاہے عیسائی ہیں، یہ اندر سے جانتے ہیں کہ حق وہی ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، انجیل کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں، صفتیں اور اوصاف پہلی کتابوں میں موجود تھے، ان میں ایک علامت یہ بھی موجود تھی کہ آخر الزمان پیغمبر دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ ان کی کتابوں میں بات موجود ہے، جب اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو ہے۔ اب اگر انہوں نے مٹا ڈالا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن اصلی تورات میں اور اصلی انجیل میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی جو ہوگا وہ دونوں قبلوں کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہودیوں کو بھی مان لینی چاہیے اور عیسائیوں کو بھی مان لینی چاہیے، چونکہ ان کی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور وہ بات پوری بھی ہو گئی ہے، تو انہیں آگے بڑھ کر آپ کا کلمہ اسلام پڑھ لینا چاہیے تھا اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ضد کے اوپر اتر گئے ہیں، عناد کے اوپر اتر آئے ہیں اور صرف حسد کے اوپر اتر آئے ہیں۔ ضد، عناد اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ آخر زمان پیغمبر دونوں قبلوں کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن آخری قبلہ جو ان کا ہوگا وہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ تھا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری قبلہ کیا بنا ہے؟ بیت اللہ بنا ہے۔ تو بیت المقدس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا قبلہ تھا اس وجہ سے بھی، اور وہ اللہ کا ایک گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اللہ کا گھر موجود ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو بیت المقدس تو بہت احترام والی جگہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پکی بات ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے یہ حق ہے، سچ ہے اور ان کی رب کی طرف سے حکم آیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ کہتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ جن نے تحویل قبلہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہے تائید کر کے کہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جن نے استہزاء کیا ہے، مزاح کیا ہے یا انکار کیا ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو تائید کرنے والے، ماننے والوں کو ثواب عطا کروں گا، جو انکار کر رہے ہیں پھر کل قیامت کے دن دیکھ رہا ہے میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا ملے گی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اب جس آیت کا آخری حصہ میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، پچھلے درس میں گزرا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب میرا قبلہ بدلنے والا ہے، اللہ نے پیشین گوئی کے طور پر پہلے بتلا دیا تھا کہ بدلے گا، اور یوں فساد ہوگا، خانہ خراب ہوگا، ضد اور عناد ہوگا، حسد چلے گا، لیکن خیال کرنا پریشان نہیں ہونا ہے، یا اللہ نے پہلے تسلی دے دی ہے۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے کہ ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا ہے کہ میرا قبلہ بدلنے والا ہے،
تو کثرت اشتیاق، شوق بڑھ گیا ہے کہ جلدی میرا قبلہ وہی بن جائے جو پہلے تھا، یعنی بیت اللہ، چونکہ بیت اللہ کا مقام بیت المقدس سے کہیں زیادہ ہے، جس کو اللہ نے یہ فرما دیا ان اول بیت وضع للناس، اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ بیت المقدس بعد میں بنا ہے، بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور بیت اللہ کو، تو بیت المقدس کو کس نے بنایا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے، تو کتنا بعد میں بنا ہے؟ وہ تو بہت بعد میں آیا ہے۔ اب ادھر اشتیاق یہ ہے کہ میرا قبلہ وہی ہو جو میرے بابا حضرت ابراہیم کا ہے، بڑا اشتیاق ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور جی بھی یہی چاہتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا حکم آئے گا پھر۔ لیکن اب جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے نا، اب یہودی جو ہے نا ایک دو لگانے لگے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھوکہ دینے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مہینہ اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں نا، ہم سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ دیکھا ہے، بڑے بے ایمان لوگ ہیں، تاکہ اللہ کے نبی اس حرص کے اندر آ کر کے ہو سکتا ہے یہ سارے مسلمان ہو جائیں، اور یہ تو آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو اس تمنا کے اندر آ کر ہو سکتا ہے کہ پھر سے ہمارے بیت المقدس کو قبلہ مان لے اور ہمارا معیار پھر اونچا ہو جائے، لو جی آخری نبی کو ہم نے پھر پیچھے کر دیا ہے، ہم نے اپنا قبلہ منوا لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، ابھی زبان پہ نہیں آئی، آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر چلو پہلے 17 مہینے نمازیں پڑھ لی تو وہ ہو گئی ہیں، تو 1 مہینہ اور بھی ہو جائیں گی، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دیں تو 1 مہینہ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں اور ہمارے مذہب کے اوپر آ جائیں، ان کی آخرت بن جائے۔ تو اللہ نے فرمایا نا نا میرے پیغمبر، بس 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 بس، جو میں نے کہنا تھا، جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اور جو بیت المقدس کو جتنے وقت کے لیے میں نے قبلہ بنانا تھا وہ میں نے بنا لیا ہے، اور میری تقدیر میں بس اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اب یہودی آپ کو یہ وعدہ دلائے نا کہ ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں، سارے کے سارے یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اب اللہ تو جانتے تھے نا دلوں کے ارادوں کو کہ ان کے دل کے اندر کیا کھڑا ہے، یہ صرف آپ کو تھڑکانا چاہتے ہیں، پیچھے کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ استقامت کتنی ہے، کہ اب آپ بیت اللہ پہ پکا رہتے ہیں یا پھر پیچھے مڑ کر بیت المقدس کی طرف آتے ہیں۔ اب اللہ نے منع کر دیا ہے، میں نے بیت المقدس کے قبلہ کو منسوخ کر دیا ہے، اب اگر آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گی بھی صحیح تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں میرے پیغمبر اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں، جو بھی آپ کی نبوت کی نشانیاں ساری ان کے سامنے پیش کر دینا، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ پھر بھی آپ کی قبلہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا نا ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے، کیا جب مسلمان ہو جائیں گے تو ہم پھر آپ کے قبلہ کی طرف منہ کریں گے، ابھی آپ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر لیں بیت المقدس کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، میرے پیغمبر میں جانتا ہوں ان یہودیوں کو، ان میں سے ایک بھی آپ کی قبلہ کو نہیں مانے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی نہ مانیں ان کی قبلہ کو، اب ان کا قبلہ ہو گیا ہے، اب آپ کا نہیں رہا ہے، آپ بھی نہ مانیں ان کی قبلہ کو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وہ آپ سے عہد کرتے ہیں، آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی قبلہ کو مان لیں گے، ان کا تو آپس میں یہ حال ہے، یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے اور انہیں باطل دین والا سمجھتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے اور وہ ان کو باطل دین والا سمجھتے ہیں۔ جو آپس میں اتفاق نہیں کرتے انہیں آپ کے ساتھ کیا اتفاق کرنا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، یہودیوں کے قبلہ تھا بیت المقدس، اب عیسائی جو لوگ جو آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو یہودیوں کا ہے، ہمارا علیحدہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نحو المشرق مطلع الشمس،
جس جگہ پہ سورج طلوع ہوگا وہی ہمارا قبلہ ہوگا، یعنی مشرق۔ عیسائیوں نے اپنا قبلہ مشرق بنایا ہے اور یہودیوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا ہے، تو ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے اتفاق کرنا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، میرے پیغمبر وہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں پہلے تو اللہ نے منع کر دیا نا خیال کرنا، جب وہ آپ کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو لچک لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ نے بڑی زجر فرمائی ہے، اوہو بڑی سخت بات اللہ نے فرمائی ہے۔ بس میں تو صرف آپ کے سامنے ترجمہ کرنے پہ مجبور ہوں، ورنہ جی نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پیغمبر اگر آپ نے یہودیوں نے عیسائیوں کی مسئلے کی خواہش کی اتباع کر لی نا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں، اور اب اگر یہودیوں کے کہنے پہ یا عیسائیوں کے کہنے پہ آپ نے پھر سے بیت المقدس کو قبلہ مان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ جی اللہ کی ذات نری بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ایک حاکم ہے اور باقی ساری مخلوق نیچے محکوم ہے، چاہے اللہ کی نبی کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر خیال کرنا، لیکن اگلی بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی اتباع کرنا محال ہے، عیسائیوں کی اتباع کرنی محال ہے۔ یہ حقیقت میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن سمجھانا امت کو ہے۔ خیال کرنا اب یہودیوں کی بات میں نہیں آنا ہے، جب میں اپنے پیغمبر کو زجر کر سکتا ہوں، جھڑک سکتا ہوں، تو امت کون سی چیز ہے؟ خیال کرنا کبھی بھی اب بیت المقدس کو آپ نے قبلہ نہیں ماننا ہے، قبلہ کیا ہے ہمارا؟ بیت اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے بفرض مہار ان کی بات کو مان بھی لیا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر معاملہ یہ ہو جائے گا کہ میں اللہ پھر آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، میں اللہ بھی آپ سے کیا ہو جاؤں گا؟ ناراض ہو جاؤں گا۔ یہیں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ ہمارے دوست اور احباب مصلحت کا شکار ہوتے ہیں اور مشرکانہ عقائد والوں کی تائید کر بیٹھتے ہیں، باطل عقیدے والوں کی بات کو وقتی طور پہ مان بیٹھتے ہیں یکجہتی کے لیے، ہاں جی، اور اجتماعیت کے لیے، ملت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے۔ تو ایسی بات ماننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ہے تو امتیوں کو کہاں اجازت؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے مسئلے کے اندر لچک پیدا کر کے اور دوسرے مسئلے کو قدر اختیار کر کے اتحاد پیدا کرنے کے لیے مشرکانہ عقائد کو وقتی طور پہ تسلیم کر لیں یا کسی بدعت کو وقتی طور پہ تسلیم کر لیں اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کر لیں تاکہ امت ایک مسئلے پہ جمع ہو جائے، کلا و حاشا ایسا کام کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو اجازت دے دیتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب اجازت نہیں دی تو امت کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل تھی اس بات پر کہ تعویل قبلہ حق ہے۔ یہودی اندر سے جانتے ہیں کہ آخر زمان پیغمبر کی یہ بہت بڑی صداقت کی نشانی ہوگی کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب یہودی اگر ان کے دل کے اندر غیرت ہے اور انابت ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن ان کے دل کے اندر نہ غیرت ہے نہ انابت ہے، لہذا وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کو بھی لچک لینے کی کوئی ضرورت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔